السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ البقرہ آیت 262 اور 263 262 اینڈ 263 آیات کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ الذین وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم فی سبیل اللہ اپنے مال اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا یتبعون نہیں پیچھے لگتے، ما انفقوا جو خرچ کیا ہے، منن احسان جتا کر، ولا اور نہ اذن تکلیف دے کر، لہم ان کے لیے ہے اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، لا خوف علیہم نہیں خوف ہوگا ان پر، ولا اور نہ ہی ہم یحزنون وہ غمناک ہوں گے، قول معروف اچھی بات، و مغفرت اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقات اس خیرات اس صدقے سے، یتبعها اذی جس کے بعد تکلیف دی جائے، واللہ اور اللہ غنی بے پرواہ ہے، حلیم بردبار ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ اچھی بات کرنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دی جائے، اللہ بڑا بے نیاز اور نہایت بردبار ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 261 261 سے یہ سلسلہ کلام شروع کیا، جس میں اللہ نے فرمایا، ایک خوبصورت مثال کے ذریعے یہ بتایا کہ اللہ کے راستے پر خرچ کرنا اپنی نیت اور سب کے اعتبار سے اور حالات اور واقعات کے اعتبار سے ایک نیکی 700 گنا تک بھی بڑھ سکتی ہے، اور صدقہ کے ایک بہت بھاری نیکی ہے، اس کا بے انتہا اجر ہوگا کہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہم نے پچھلے لیسن میں سنی، جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ صدقات کو یوں بڑھاتا ہے جیسا کہ تم بچڑوں کو بڑھاتے ہو، اور ایک حتیٰ کہ ایک کھجور جو اللہ کے راستے میں خلوص نیت سے صدقہ کی گئی ہوگی وہ اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے اس طرح سے بڑھ جائے گی گویا کہ وہ ایک پورے کا پورا پہاڑ ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ کچھ ڈوز ہیں اور کچھ ڈونٹس ہیں۔ یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جاننا ہمیں بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ ان ڈوز اینڈ ڈونٹس کا لحاظ نہیں رکھتے تو آپ کی ان نیکیاں جو ہیں 100% اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ جو ڈونٹس ہیں اس نیکی میں، اس نیکی کے کام میں، وہ ہیں کہ ہم نے دو کام نہیں کرنے، صدقہ خیرات کرنے کے بعد اس کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے تاکہ ہمیں اس کا اجر مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح لفظوں میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر وہ اس پہ احسان نہیں جتاتے۔ مندن ہر احسان کو کہتے ہیں جس کے لیے کسی قسم کی کوئی مشقت حاصل کرنے کے لیے کوئی مشقت نہ کرنی پڑے، یعنی من نہ علیہ اس پر احسان کیا، بلا مزدوری اس کو کچھ معاوضہ دے دیا۔ تو جب آپ نے کسی پر احسان کیا اور وہ احسان بغیر اس کی کسی ایفرٹ کے آپ نے اس پر احسان کیا، تو آپ نے پھر اس کے بعد اس احسان کا بوجھ رکھ دیا، اس کو اذیت دی، اس کو تکلیف دی، اور پھر اس کے بعد اس کو اس زبان سے یا اپنے رویے سے اپنے عمل سے تکلیف دی، یا آپ کبھی کبھی اپنے کسی ملازم کو اس کی اجرت سے زیادہ، اس کی مزدوری سے زیادہ اس کو تنخواہ دے دیں، اور اس کے علاوہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ اب تو وہ ہمارے لیے غیر معمولی اعزاز اور اکرام کریں گے، ہماری خدمت کریں گے، ہمارے احسان مند رہیں گے، ہمارے رشتہ داروں کی اور باقی سب لوگوں کے سامنے ہم ان کو اپنے سامنے نیچا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کم ظرف لوگوں کی علامت ہے، ریاکار لوگوں کی علامت ہے، جو دوسروں کو اپنا خدمت گزار اور دوسروں کو اپنا احسان مند رکھتے ہیں، جس سے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات اس قسم کے مخیر اور شہرت رکھنے کے خواہشمند افراد حکومت کے اداروں میں خرچ کرنے کے بعد سرکاری افسران سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے صدقہ کرنے
کرنے والے کے ثواب میں کمی اور حتیٰ کہ ثواب ضائع ہو جانے کا بھی خطرہ ہے۔ جس نے اپنے صدقے کو ان کمزوریوں سے بچا لیا، اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بے انتہا اجر ہے۔ اسے کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا۔ ایسا صدقہ جو اخلاقی بیماریوں سے محفوظ ہو، انسان کے لیے دل کے سکون کا اور باہمی محبت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ یہاں یہ بتا دیا گیا، یہ ڈونٹس ہیں، صدقہ کرنا ہے تو اگر تمہارے اندر یہ عیب موجود ہیں، یہ جسمانی اور اخلاقی برائیاں موجود ہیں، تو پہلے اپنی ان اخلاقی برائیوں پر کام کرو اور پھر اس کے بعد صدقہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا صدقہ بیکار چلا جائے، ویسٹ چلا جائے اور تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ صدقہ کرنے والے کو عاجزی اختیار کرنے، گفتگو میں نرمی کرنے کا سلیقہ بتایا گیا، بالخصوص اس وقت جب آدمی کے پاس سائل کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو، تو بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹ دے، ٹال دے، اچھے طریقے سے معذرت کر لے۔ اور اللہ تبارک حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ گداگری، چھین کر مال یا کسی گداگر کو مال دینے کے بعد اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگ کر کھانے سے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک فرمایا کہ جو شخص مانگ کر کھاتا ہے وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ بغیر گوشت کے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کو، حضرت ابو ذر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ 3 قسم کے لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، ان کو دیکھے گا نہیں، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ، آپ نے فرمایا ایک مال دے کر، ان میں تینوں میں ایک وہ شخص ہے جو مال دے اور اس کے بعد احسان جتائے۔ تو احسان جتانا ایکچولی ہماری نیکیاں ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرمایا، حدیث میں ارشاد پاک ہے، صدقہ دینا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا ہر مسلمان کو صدقہ دینا ضروری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو؟ تو فرمایا وہ ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر یہ نہ ہو سکے؟ تو فرمایا اچھی بات پر عمل کرے، بری بات سے پرہیز کرے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو من اور اذا، تکلیف دینا، اچھی بات کہہ دینا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اپنے نبی کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی سائل کو مت جھڑک، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور یتیم کے ساتھ بدسلوکی سے پرہیز کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ ایسا بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرماتا ہے کہ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عباد اللہ وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، اللہ کا سلسبیل ایک جنت کے چشمے کا مقام ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وہ اللہ کے نیک بندے اس چشمے سے پانی پئیں گے، اور پھر اس چشمے کا پانی نہ صرف یہ کہ خود پئیں گے، اس کی نہریں نکال کر اپنے گھر میں بھی لے کر جائیں گے۔ تو وہ ان لوگوں کا نیک کون سا ایسا نیک عمل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن کی خرابی سے ڈرتے ہیں جس دن کی خرابی چہروں پر پہ چھا جانے والی ہے، اور وہ یتیموں یطعمون الطعام علی حبہ یتیما و مسکینا و اسیرا، اور اللہ کی رضا کے لیے یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا نرید منکم شکورا، ہمیں تم سے کسی بدلے یا شکر گزاری کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اس لیے فی سبیل اللہ، یہ موضوع انفاق سبیل اللہ قرآن کی دعوت کا السنام ہے، کلائمیکس ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کے لیے دین میں کئی اصطلاحات ہیں۔ سب سے پہلی ہے اطعام الطعام،
کھانا کھلانا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور دوسری اصطلاح ایتائے مال ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِین، اس سے آگے صدقات، زکوٰۃ اور انفاق اور قرض حسنہ جیسی اصطلاحات آتی ہیں۔ یہ 5-6 اصطلاحات ہیں، لیکن ان کے اندر ایک تقسیم ذہن میں رکھیے۔ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی 2 بڑے بڑے شاخیں ہیں، 2 بڑی بڑی ذرائع اور مد ہیں۔ ایک مد اللہ کی ابنائے نو، بنی نوع انسان پر خرچ کرنا ہے، اس میں قرابت دار، غرباء، یتامہ، مساکین، محتاج اور بیوائیں، یہ لوگ آتے ہیں۔ یہ آپ کے معاشرے کے اجزاء ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے اعزاء و اقارب ہیں، ان کو خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے اور یہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ یعنی اللہ نے اس خرچ کو اپنے اوپر ایک قرض لیا اور فرمایا کہ میں واپس کروں گا، جبکہ دوسری مد ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے خرچ کرنا، اور یہ اللہ کے کام کے لیے، اس کے دین کی کاز کے لیے خرچ کرنا ہے۔ قرآن حکیم میں انفاق اور قرض حسنہ کی اصطلاحات اس سینس میں یوز کی جاتی ہیں۔ پہلی اصطلاح کے لیے اطعام الطعام اور ایتائے مال اور صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کی اصطلاحات ہیں۔ چنانچہ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، کتاب اللہ کا پرچار اور اس پیغام کو عام کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت کو اس طرح سے ابھارنا کہ باطل کے ساتھ زور آزمائی کرنے والی ایک جماعت پیدا ہو جائے، اور اس جماعت کے وجود میں آنے کے بعد اس جماعت کے لیے کہ ہر مرحلے پر جو تقاضے اور ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں۔ جو اس سلسلے میں مال خرچ ہوگا وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور اس کا اجر تو بہت ہی زیادہ ہے، یعنی ایک ایفرٹ 700۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا پھر آؤٹ کم کیا ہوگا۔ اگر آپ ایک ایسا ادارہ بنا دیتے ہیں جس میں کسی بچے کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو وہ شمعوں سے شمع جلے گی، تو وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوگی معاشرے میں اصلاح کے لیے۔ اسی لیے انفاق فی سبیل اللہ سے مراد خاص طور پر دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کے طلباء کے لیے، اس کی پیغام کو عام کرنے کے لیے یہ خرچ کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اور دوسرا جو ایتائے مال ہے اپنے رشتہ داروں، یتامہ اور مساکین، ان کا بھی یہی حق ہے، یہی حال ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ قرآن پاک کو پڑھنے والا شخص زندگی کے ہر معاملے کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ تو آئیے آج کے اس لیسن کا اختتام کریں۔ تو ہم نے جو اس لیسن میں پڑھا، نمبر 1 ہم نے یہ پڑھا کہ کچھ ڈونٹس ہیں جو کہ ایک صدقہ خیرات کرنے والے کو نہیں کرنے چاہیے۔ ان ڈونٹس میں ہم نے آج 2 باتیں بڑی اہم پڑھی۔ نمبر 1 یہ کہ ہم نے اگر کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے تو اس کے بعد جس کے اوپر صدقہ خیرات کر دیا، وہ کوئی بھی انسان، کوئی ادارہ، کوئی طالب علم، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ آپ نے چیریٹی کی اور اس کو آپ نے اپنے مال میں سے کچھ دے دیا۔ اب دوسرا جو مرحلہ ہے وہ اب شیطان نے آپ سے آ کر آپ کے دماغ میں یہ باتیں ڈالے گا کہ اب یہ آپ کا احسان مند رہے، آپ کی بات مانے، آپ اس کی محفل میں جائیں تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، وہ آپ کے ہر معاملے میں آپ کو آگے رکھے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو ہمارے دل میں شیطان یہ بات ڈالے گا کہ ہمارے ٹکڑوں پر پڑھ کر یہ آج ہمارے سامنے بولتا ہے۔ اس قسم کی باتیں اللہ کو نہیں پسند، اس لیے ہمیں اپنے یہ چیک لسٹ ہے کہ اپنے سامنے کہیں پہ لکھ کے لگا دیجئے۔ اگر اللہ نے توفیق دیا آپ کو تو پھر آپ نے کسی سے کسی قسم کا بدلہ ڈیمانڈ نہیں کرنا، ہر قسم کا بدلہ ہمیں اپنے اللہ سے چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو بھی مانگنے والا شخص اگر آپ کے چپکو قسم کا ہو، آپ کے پیچھے پڑ جائے تو بھی ڈانٹنا نہیں ہے، اس کے ساتھ قول معروف و اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، وہ مغفرۃ، اور اس کی اگر اس نے کوئی بدتمیزی کر دی تو اس کو معاف کر دیں۔ خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، یہاں پر 2 چیزوں کا کمپیئر ہے۔ وہ صدقہ جو دینے کے بعد آپ بدتمیزی کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ صدقہ نہ دیں اور احسان سے بات کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ضرور دو، اگر نہیں دینے کو دل کر رہا، کوئی شخص ہے کسی وجہ سے آپ کے پاس نہیں ہے، آپ دینا نہیں چاہتے، آپ کے پاس اتنا وافر نہیں ہے بھی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص مستحق نہیں ہے، وٹ ایور ریزنز آر بیہائنڈ، آپ نے
یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، اللہ تعالیٰ نے چوائس ہمیں دی ہے، صدقہ دینا ہے تو اس کو حفاظت سے رکھو، اگر نہیں دینا تو پھر اس سے بہتر ہے اگر دینے کے بعد تم اس شخص کے ساتھ بدتمیزی کرو، احسان جتاؤ، تو اس سے بہتر ہے کہ مت دو، اور پھر بھی نہ دے کر بھی اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہمیں اس قرآن پاک کے اس مقام پر معزز لسنرز کہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی نیکی ہے کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی ایک چیز کی طرف ترغیب فرمائی ہے کہ اگر نہیں دے سکتے نہیں تو کم از کم اخلاق سے تو پیش آؤ، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرو، ڈانٹ کے بات نہ کرو، غصے سے بات نہ کرو، اگلے بندے کی عزت نفس خراب نہ کرو، اور اگر وہ کسی وجہ سے آپ کے ساتھ بد سلوکی یا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شخص کو معاف کر دو، درگزر سے کام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ 3 اشخاص کو قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، اور ان میں ایک شخص نظر رحمت نہیں کرے گا اور اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور اس میں سے ایک شخص وہ ہے جو کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس پہ احسان جتاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔